اب آتے ہیں اس طرف کہ تقویٰ کیا ہے۔ تو تقوی کو ہم مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو لے لیتے ہیں۔ تقویٰ بنتا ہے کو سے، کاف واو، دو نقطے والا کاف اور واو۔ اب کاف اور واو یعنی کو کا معنی کیا ہے، اسے اگر آپ نے جاننا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ایسا کریں۔ ہماری جو نشست ہے جس میں بتایا گیا کہ زبانی کیسے وجود میں آئی، ان میں حروف تہجی کیسے وجود میں آئی اور حروف تہجی کے معنی کیا ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ آپ اس نشست کو دیکھیں، سنیں۔ جب آپ اس نشست کو سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کاف اور واو کو کے معنی کیا ہیں، کیونکہ ان میں حروف تہجی کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے کھول کر واضح کیا گیا۔ اب یہاں ہم اتنی تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن ہم بہت سارے جو کو ہے اس کے معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دو نقطے والا کاف جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں گول والی ہے کہیں، گول دائرہ اور اس کے اوپر دو ڈاٹس ہیں یعنی دو نقطے ہیں، اور پھر اس کے بعد جسے آپ نون غنہ کہتے ہیں، وہ دائرے کے ساتھ نون غنہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو گول والا دائرہ ہے وہ کسی بھی شے کا اظہار کرتا ہے، یعنی وجود کا اظہار کرتا ہے، کوئی بھی وجود، جو بھی شے اپنا وجود رکھتی ہے، اور اس کے اوپر جو دو نقطے ہیں وہ آنکھوں کا اظہار کرتی ہیں، یعنی کہ کسی شے کے اوپر نظر ہونا، توجہ ہونا۔ اور پھر جو نون غنہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شے کو وہاں سے اٹھا کر آگے لے جا رہا ہے۔ پھر آگے آتا ہے واو۔ واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی گول والا دائرہ اور اس کے ساتھ رے کہتے ہیں جاری ہونے کو، چلنے کو، آگے بڑھنے کو، اور گول والا دائرہ وہی وجود کا اظہار۔ تو واو کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہرنا نہیں بلکہ آگے جانا ہے۔ جو وجود ہے یا جو شے ہے جس کے لیے واو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ٹھہرے نہیں بلکہ وہ آگے جائے، آگے بڑھنا، جسے آپ آسان الفاظ میں اردو میں کہتے ہیں واو کا معنی اور کسے کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں بھائی آگے بڑھنا اور مزید آگے۔ تو کو کا معنی کیا بنتا ہے؟ کو کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک شے جو ہے اس کے اوپر توجہ مرکوز کرنا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر آگے جو اس کا مقام ہے وہاں لے کر جانا۔ کب تک لے کر جانا؟ جب تک کہ وہ شے اپنے اصل مقام پر پہنچ نہیں جاتی، یعنی تب تک اس کو آگے لے تب تک یعنی اس کے اوپر غور کرنا، اسے دیکھنا اور آگے لے جانا، اس کو اس کے اصل مقام کی طرف لے کر جانا، جب تک کہ اس کا اصل مقام آ نہیں جاتا تب تک آگے بڑھنا۔ یہ ہے کو۔ یعنی اس کو اگر ہم ایک اور آسان سی مثال سے آپ کے سامنے رکھیں اس کے معنی کو کے، تو وہ کو کے معنی یہ ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی شے ہے، آپ دیکھتے ہیں، مثال کی لکڑی کا ٹکڑا ہے، لکڑی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے کرسی بناؤں، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اب آپ اس لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، لکڑی کے اوپر اس لکڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اس لکڑی کو اب آپ کرسی کی طرف لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے اوزاروں کے ساتھ، جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ۔ اب جب تک وہ لکڑی کا ٹکڑا کرسی میں تبدیل نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ جب وہ کرسی میں تبدیل ہو جائے گا تو گویا کہ کیا ہوا؟ وہ لکڑی میں تقویٰ آ گیا۔ لکڑی میں تقویٰ آ گیا مطلب لکڑی جو ہے اس نے جو بننا تھا، جو اس کا مقام تھا، جس مقصد کی وہ لکڑی تھی وہ وہاں پہنچ گئی۔ اب وہ لکڑی اس مقصد کو بآسانی پورا کر سکتی ہے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے وجود میں لایا گیا۔ یعنی بالفرض مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ اگر لکڑی کو وجود میں لایا گیا کرسی بنانے کے لیے، تو اب لکڑی میں تقویٰ لانا ہے۔ تقویٰ لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لکڑی کو اس مقام پر لے کے جانا ہے جس مقام پر پہنچ کر لکڑی وہ ذمہ داری، وہ مقصد پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے اس کے اوپر بیٹھنا، اور بیٹھنے کے لیے کیا؟ اس کو کرسی بننا پڑے گا۔ تو لہٰذا لکڑی سفر کرے، اس وقت تک سفر کرے جب تک کہ وہ کرسی یعنی بیٹھنے کی شے بن نہیں جاتی۔ جب بیٹھنے کی شے بن جائے گی تو یہ اس میں تقویٰ آ گیا۔ یہ ہے کو، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اسے ہم مثال کے طور پر ایک اور مثال سے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر ایک مشین ہے،
اور پرزا جو ہے اس سے الگ پڑا ہوا ہے. کیوں الگ پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ مشین اس پرزے کو قبول نہیں کر رہی. وہ بڑا ہے، وہ فکس نہیں ہو رہا، مشین اسے قبول نہیں کر رہی. تو اب کیا کیا جائے کہ پرزا جو ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کا اہل بن جائے جس مقصد کے لیے اس پرزے کو وجود میں لایا گیا. تو پرزا تو اس مقصد کو تب ہی پورا کر سکتا ہے جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا، جب پرزا وہاں سے اٹھ کر مشین میں جو اس کا مقام ہے اس مقام میں فکس ہو جائے، فٹ ہو جائے. جب تک پرزا مشین سے الگ پڑا ہوا ہے، وہ ایک الگ وجود ہے اور وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا. مقصد کو پورا کرنا دور کی بات ہے، وہ جان ہی نہیں سکتا اس کا مقصد کیا ہے، رائے برابر بھی نہیں جان سکتا. اور اسی وقت اسے پتا چلے گا اسے کیا کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جب وہ وہاں سے اٹھ کر مشین کا حصہ نہیں بن جاتا. یعنی وہ اپنا آپ مٹا کر مشین نہیں بن جاتا، جو اس کا مقام ہے وہ اس مقام پر قائم نہیں ہو جاتا. جب اس مقام پر قائم ہو جائے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پرزے نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. کسی دوسرے کو پرزے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی خود سے پرزے کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مجھے کیوں وجود میں لایا گیا، میں نے کیا کرنا ہے. بلکہ جب پرزا اس مقام پر فٹ ہو جائے گا تو پھر وہ مشین بن گیا، اور مشین کی ذمہ داری ہے کہ اسے چلائے، کب چلانا ہے، کتنا چلانا ہے، کس لیے چلانا ہے. یہ سب ذمہ داری جو ہے مشین کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ جو پرزے کا وہاں سے اٹھ کر اپنے مقام پر فکس ہونا ہے، یہ جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں کو. یہ ہوتا ہے تقویٰ. یعنی تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ غور کیجئے گا ذرا، آپ کو اس دنیا میں لایا گیا تو کیوں لایا گیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ غور کریں کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کیوں لایا گیا؟ کیا آپ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وجود میں لایا گیا؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جس مقصد کے لیے آپ کو لایا گیا وہ مقصد پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو یہی نہیں علم کہ وہ مقصد ہے کیا. لہٰذا اب وہ مقصد کیا ہے اور اسے کیسے پورا کرنا ہے، یہ آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے، اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں لے جاتے جس مقام پر جا کر ہی آپ کی رہنمائی ہوگی، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ اس مقصد کو پورا کر سکیں. تو یہ اس وقت آپ جس مقام پر ہیں، جہاں پر ہیں کا مطلب نہیں ہے کہ آپ زمین کے کسی خطے پر ہیں، نہیں. آپ علمی لحاظ سے، آپ عملی لحاظ سے، پریکٹیکل لحاظ سے آپ کہاں پہ اپنا جو ہے وجود رکھتے ہیں، آپ کہاں پر بلانگ کرتے ہیں، کہاں پر اپنا وجود رکھتے ہیں، کہاں پر ہیں. یہاں سے آپ نے سفر کر کے وہاں جانا ہے جہاں پر جانے سے ہی آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، ہدایت ملے گی. یہ جو سفر ہے اس سفر کو کہتے ہیں کو. جب یہ آپ سفر کر لیں گے تو پھر آپ میں کو یعنی تقویٰ آ جائے گا، آپ متقی بن جائیں گے.